اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ خیبر کے معنی قلعہ کے ہیں۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ خیبر سعودی عرب کا مشہور شہر ہے اور یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 300 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں پر یہودیوں کے بہت سے قلعے تھے۔ یہودی اسلام کے دشمن تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ بنو کناقہ انہی کا ایک قبیلہ تھا جس نے مختلف سازشوں سے کئی بے گناہ مسلمانوں کو قتل کیا۔ ایک اور یہودی قبیلے بنو نذیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اس جرم کی پیدائش میں ان یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا اور وہ خیبر میں جا بسے۔ غزوہ احزاب میں بنو قریظہ نے خیبر کے یہودیوں کے اکسانے پر بدعہدی کی اور مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ کا ساتھ دیا۔ اللہ کے دین کے یہ سب دشمن خیبر میں جمع ہو گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی منصوبہ بندی کرنا شروع کر دی۔ ان کے پاس سامان جنگ بھی تھا اور مضبوط قلعے بھی۔ اب تک مسلمان اپنے بچاؤ کے لیے جہاد کرتے تھے مگر صلح حدیبیہ کے بعد صورتحال تبدیل ہو چکی تھی۔ ضرورت تھی کہ اسلام کے لیے جہاں سے خطرہ ابھرتا دکھائی دے اسے زور پکڑنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم 7 میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کی طرف سفر کی تیاری کا حکم دیا۔ اس غزوہ میں صرف ان لوگوں نے شرکت کی جو صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان کی تعداد 1400 تھی۔ خیبر کے بعد خیبر کے قریب بنو غطفان کا قبیلہ رہتا تھا۔ یہ بھی مسلمانوں کا دشمن تھا اور چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہودیوں کی مدد کرے، مگر مسلمانوں کا لشکر دیکھ کر ڈر گیا اور واپس اپنے گھروں کی طرف پلٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں رات کے وقت مسلمانوں کا لشکر خیبر جا پہنچا۔ خیبر کے لوگوں کو مسلمانوں کی آمد کی بالکل خبر نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ میں یہ دستور تھا کہ رات کے وقت دشمن کے قریب پہنچ جاتے لیکن صبح سے پہلے دشمن پر حملہ نہ فرماتے۔ اس لیے صبح تک انتظار کیا اور نماز فجر کی ادائیگی کے بعد خیبر پر حملہ آور ہوئے۔ خیبر کے لوگ اچانک لشکر اسلام دیکھ کر گھبرا گئے اور شور مچانا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ آ گئے۔ خیبر میں یہودیوں کے 8 قلعے تھے۔ مسلمانوں نے خیبر پہنچتے ہی یہودیوں کے قلعوں کو ایک ایک کر کے گھیرے میں لینا شروع کر دیا اور قلعوں کو فتح کرنے کے لیے سب سے پہلے یہودیوں کی طرف پانی کی فراہمی بند کر دی۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے قلعہ نعم پر حملہ کیا جہاں یہودیوں نے اپنا سامان رسد جمع کر رکھا تھا۔ مسلمانوں نے قلعہ نعم آسانی سے فتح کر لیا۔ اس کے بعد کئی اور قلعے بھی فتح ہوتے چلے گئے۔ یہودیوں کا سب سے بڑا قلعہ کموس تھا۔ یہ قلعہ خیبر کے قلعوں میں نہایت مستحکم تھا۔ جب اس قلعے کا محاصرہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درد شقیقہ کی وجہ سے میدان میں تشریف نہ لا سکے۔ قلعے کا محاصرہ تقریباً 20 دن تک جاری رہا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب فرمایا اور ارشاد کیا کہ میں کل ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ فتح عطا کرے گا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ صبح ہونے پر جنگ کی تیاریاں کی جانے لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ معلوم ہوا کہ انہیں آشوب چشم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا اور فرمایا تم اطمینان سے پیش قدمی کرتے ہوئے ان کے میدان میں پہنچو، پھر انہیں اسلام کے پیغام سے آگاہ کرو اور انہیں بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے ان پر کیا حقوق بنتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کو بھی راہ راست پر لے آئے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھایا اور یہودیوں کے قلعے کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ انہیں اسلام کا پیغام پہنچایا لیکن انہوں نے اس کا کوئی اثر نہیں لیا اور اپنے قلعے میں محصور رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کی آواز صدا بصرہ ثابت ہو رہی ہے اور اس طرح کسی خاطر خواہ نتیجے تک نہیں پہنچا جا سکتا، تو انہوں نے یہودیوں کے سب سے بڑے بہادر کو لڑنے کی دعوت دی۔ چنانچہ قلعے کا سردار مرجب ہتھیاروں سے لیس ہو کر آہنی ٹوپی پہنے ہوئے مقابلے کے لیے آ نکلا، جس کی شجاعت وجواں مردی مشہور تھی۔ مرجب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب بڑے غرور سے بڑھا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی زور سے اس کے سر پر تلوار ماری کہ وہ آہنی ٹوپی پھاڑتی ہوئی سر کے نیچے تک پہنچ گئی اور وہ فوراً جہنم رسید ہو گیا۔ مرجب کے مرنے کے بعد یہودیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور ان کی ہمت جواب دے گئی اور کموز کا قلعہ فتح ہو گیا۔ اس کے بعد باقی قلعے بھی فتح ہو گئے۔ ان فتوحات سے بھی زیادہ مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔